حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 ایسے شخص ہیں جنہوں نے نہ شراب کبھی پی ہے اور نہ بت پرستی کی ہے، جن میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرا جو شخص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور تیسرا شخص جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے پوچھا کہ اے ابوبکر، آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو شخص حیران ہو گیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنی عزت کو بچایا کرتا تھا، یعنی مطلب جو لوگ شراب پیتے ہیں نہ ان کی عزت ہوتی ہے نہ مردانگی ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ شراب پیتا ہے تو پھر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ میں حیا نہ رہے تو پھر آپ جو چاہو کرو۔ تو شراب پینے سے انسان کی وہ حیا چلی جاتی ہے، پھر انسان چاہے جو بھی کرتا ہے، پھر آپ زنا کرو جو بھی کرو وہ پھر میٹر نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ حیا جب چلی جاتی ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو جب حیا چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، وہ پھر جو چاہتا ہے، جو ان کے جی چاہتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ پسند کرنا چاہتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھے جو جہنم کی آگ سے آزاد کیا گیا ہو، تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ یعنی اٹ واز این آنر فار ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مثال دیا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہو تو آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کس طرح اسلام میں داخل ہوئے، تو مختلف روایات موجود ہے۔ ایک روایت میں آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں زمانے جاہلیت کے دوست تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے چل پڑے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے ابو القاسم جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نہیں ہوا کرتے، اور یہ لوگ کہتے کہ آپ ان کے آباء و اجداد کے عیوب بیان کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں، میں ایک نبی ہوں، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو قبول کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا ہے سب کے سب ہچکچائے، کوئی نہ کوئی نقص انہوں نے نکالا ہے، لیکن ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے جو بغیر نقص اور بغیر ہچکچائے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ اگزامپل ہماری سوسائٹی کے لیے ایک اگزامپل دی ہے انہوں نے کہ یس، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ آج کے زمانے میں دیکھ لو، ایک دوست آئے آپ کو ایک بات بتائی، آپ پھر بھی ان سے پوچھو گے کہ یہ سچ ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ان کی پوری زندگی وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اور ایک نئے دین پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بغیر ہچکچائے نہ پوچھا، اتنا یقین تھا ان دونوں کا ایک دوسرے پر کہ وہ بغیر ہچکچائے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آج کل جتنے بھی خرابیاں انسان میں آتی ہے وہ دوست کی وجہ سے آتی ہے، جس طرح قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 28 کے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ انسان قیامت کے دن کہے گا کہ ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنائے ہوتے۔ تو اس آیت سے آپ دیکھ لیں کہ انسان کے دوست کا انسان پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے 4 دوست تھے، آپ 5 نمبر پر ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ 4 نماز پڑھتے۔ اب نماز کا ٹائم ہے، آپ سب لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہو، تو وہ 4 تو چاہیں گے کہ مسجد جائے، وہ نماز پڑھیں گے، تو آپ بے شک ان کے ساتھ جاؤ گے کیونکہ آپ وہاں پہ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ تو ایک آپ اگر 2 دن چلے جاؤ، 3 دن چلے جاؤ، تو پھر آپ کی ایک عادت بن جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ برے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو تو اگر وہ سگریٹ نوشی کرتے یا کوئی اور گناہ میں ملوث ہے تو ایونچولی یو ول فال انٹو اٹ۔ آپ کچھ نہ کچھ دن آپ بہت نیک ہو، آپ 1 ہفتہ بچو گے، آپ 10 دن بچو گے، آپ 20 دن بچو گے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اس گناہ میں ملوث ہو کے رہو گے۔